یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ اس کا حکم سن کر رحیمو نے میرا بازو پکڑا اور بولا، چل بے۔ مجھے اس کا رویہ سخت خطر آمیز محسوس ہوا۔ میں نے جیلر کی طرف دیکھ کر کہا، کیا آپ لوگ تمیز سے بات نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سن کر جیلر نے مجھے ایک موٹی سی گالی دی اور رحیمو سے بولا، سنتا ہے یہ حرامی مجھے خان صاحب یعنی خان صاحب بندے علی کو تمیز سکھانے آیا ہے۔ اسے ذرا بتا کہ تمیز کسے کہتے ہیں۔ مجھے ابھی کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا کہ رحیمو کا الٹا ہاتھ گھوم گیا۔ تڑا تھپڑ میرے منہ پر اتنی زور سے پڑا کہ میرا سر چکرا گیا۔ کیوں؟ اب سمجھا؟ جیلر کی منحوس آواز میرے کان سے ٹکرائی۔ اب چلے گا یا سر پھاڑ دوں؟ یہ رحیمو تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کو کچا چبا جاؤں، مگر صرف چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ میں بے دست و پا تھا۔ جیلر کے کمرے سے نکل کر رحیمو مجھے ایک طرف دھکے دیتا ہوا لے چلا۔ سامنے ہی ایک بڑی سی بیرک تھی جو اس وقت غالباً خالی تھی۔ کچھ لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے جن کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ مختلف کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی رسی بنا رہا تھا، کوئی پانی بھر بھر کر سامنے کیاریوں میں ڈال رہا تھا، کوئی چارپائیاں بن رہا تھا۔ بائیں طرف کنواں تھا جس میں کچھ قیدی ڈول ڈال کر پانی بھر رہے تھے۔ میں نے چلتے چلتے رحیمو سے نہایت نرم لہجے میں کہا، بھائی رحیمو، کیا تم مجھے نہانے کی اجازت دو گے؟ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ وہ میری بات سن کے طنزیہ لہجے میں بولا، واہ بیٹا، اسے اپنے باپ کا گھر سمجھا ہے؟ ابے یہ جیل ہے، جیل۔ سیدھا چل ورنہ تو مجھے جانتا ہی ہے۔ میں اس کی بات سے مایوس ہو کر پھر تھکے تھکے قدموں سے اس کا ساتھ چلنے لگا۔ وہ مجھے لے کر ایک طرف بنے ہوئے بڑے سے کمرے میں داخل ہوا جہاں مجھے جیل کے کپڑے دیے گئے۔ میرے کپڑے اتروا کر رکھ دیے گئے۔ پھر رحیمو ایک اور شخص سے مخاطب ہوا، یہ بہت خطرناک ہے، چل اٹھا اپنا ہتھوڑا اور سن۔ اس جملے کے معنی مجھ پر اس وقت کھلے جب میرے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ اس کے بعد رحیمو مجھے اس کمرے سے لے کر پھر باہر نکلا۔ میرے لیے بیڑیاں پہن کر چلنا دوبھر ہو رہا تھا۔ اس کمبخت کی رفتار تیز تھی۔ مجھے آہستہ چلتے دیکھ کر بولا، لگاؤں لات کمر پر؟ نخرہ تو ایسے کر رہا ہے جیسے پہلی دفعہ زیور پہنا ہو۔ میں قہرن جبرن بمشکل اس کے ساتھ دے رہا تھا۔ چار دیواری کے قریب بڑی بڑی بیرکوں سے کافی فاصلے پر ذرا فاصلے سے 4-5 نہایت تنگ کوٹریاں بنی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک میں مجھے ایک نیم وحشی سا شخص نظر آیا جس کی آنکھوں میں بلا کی بے بسی تھی۔ میں اسے دیکھ کر کانپ گیا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ یہیں ایک خالی کوٹری کے سامنے اسٹول پر ایک پولیس والا بیٹھا تھا جو ہمیں قریب دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور رحیمو سے بولا، یہ تو مجھے بالکل نیا لگتا ہے، پر اسے سیدھے ادھر ہی کیوں لے آئے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی بجھتی ہوئی بیڑی کا کش لگایا اور رحیمو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بہت خطرناک ہے، ذرا اس کی خطرناکی دور ہو جائے تو ادھر جنرل میں جائے گا۔ اچھا زیادہ بات نہ کر، کھول اپنا دڑبہ۔ رحیمو کی بات سن کر پولیس والے نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا گچھا گھمایا اور قریب کوٹری کھول دی۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا، اس نے مجھے اندر دھکا دے کر ایک دم سلاخوں کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور میں اس تنگ کوٹری میں کھڑا رہ گیا۔
اس لیے کہ اس میں اتنی بھی گنجائش مجھے نظر نہیں آ رہی تھی کہ بیٹھ سکوں۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجھے بدبو کا احساس ہوا۔ کوٹری کے اندر مچھروں کا ایک غول چھپا ہوا تھا جو میرے اندر داخل ہوتے ہی بنبنانے لگا، جیسے اسے میری آمد بری لگی ہو۔ میں نے سلاخوں سے باہر دیکھا تو رحیمو دور جاتا ہوا نظر آیا، اور جس پولیس والے نے مجھے اندر دھکیلا تھا وہ بھی دکھائی نہ دیا۔ شاید وہ اپنا اسٹول دور کھسکا کے لے گیا تھا جہاں میری نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ قید تنہائی، میرے ذہن نے سوچا، یہ تو بہت برا ہوا۔ ان ظالموں نے مجھے تو اس کا موقع بھی نہیں دیا کہ میں غسل بھی کر سکوں۔ مجھے جیل میں داخل ہوتے ہوئے یہ امید بندھی تھی کہ میں یہاں غسل تو کم از کم کر ہی سکوں گا، مگر تھانے دار کمبخت نے اس خبیث جیلر کے کان میں نہ جانے کیا پھونکا تھا کہ اس نے مجھے چھوٹتے ہی قید تنہائی میں ڈلوا دیا تھا۔ جسمانی اور روحانی اذیت سے میرا برا حال تھا، ذہن بوجھل، جسم نڈھال، اس پر یہ قید و بند اور صحبتیں۔ کیا میں یہیں اسی حال میں سسک سسک کر مر جاؤں گا؟ یقیناً یہ ایک ہولناک موت ہوگی۔ میں یہ سوچ کر لرز گیا، کاش ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ مجھے اتنا موقع مل جائے کہ میں غسل کر سکوں، پھر میں ان تمام تکالیفوں سے نجات حاصل کر سکتا ہوں۔ کھڑے کھڑے میرے پاؤں شل ہونے لگے تھے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ پاؤں کی بیڑیوں کے باوجود میں کس طرح دونوں پاؤں پر بیٹھنے میں کامیاب ہوا۔ ایک طرف میری کمر دیوار سے لگی ہوئی تھی، دوسری طرف سامنے والی دیوار کو میں پاؤں سے چھو رہا تھا، لیکن بیڑیاں پڑے ہونے کے سبب پاؤں سمیٹ کر بیٹھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ اس طرح بیٹھ کر مجھے کچھ سکون ملا۔ میرا تھکا ہوا بوجھل ذہن، اسی حالت میں میری آنکھ لگ گئی۔ اس کال کوٹری میں پورا ایک ہفتہ میں نے انتہائی اذیتوں اور دکھوں میں گزارا۔ مجھے کھانے کے لیے بدمزہ، بدبودار شوربہ اور انتہائی خراب آٹے کی روٹی ملتی تھی جسے میرا معدہ بمشکل ہضم کر پاتا تھا۔ چائے بھی کالی اور جیسے ہفتوں کی پکی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ غالباً 8ویں دن مجھے اس کوٹری سے نکالا گیا تو میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل تھا۔ مجھے وہاں سے نکال کر ایک جنرل بیرک میں منتقل کر دیا۔ اس دن میری حالت اس قابل نہیں تھی کہ 2 قدم بھی چل سکوں، مگر رحیموں کے ڈنڈے کے خوف نے جیسے میرے جسم میں بجلی دوڑا دی۔ مجھے توقع تھی کہ کم از کم آج مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا۔ میں بیرک کے فرش پر پورے 1 ہفتے کے بعد سیدھا لیٹ گیا۔ میری کمر تختہ ہو رہی تھی۔ میں پورے 7 دن نہ لیٹ سکا تھا۔ جیسے ہی میں بیرک کے فرش پر لیٹا، میری آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر اسی وقت کسی نے لات مار کر مجھے اٹھا دیا۔ اٹھو شہزادے، یہاں تمہیں حرام کی توڑنے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ یہ رحیمو نہیں تھا، مگر اسی کے قبیلے کا کوئی لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا تھا۔ وہ مجھے تقریباً گھسیٹتا ہوا بیرک سے باہر لایا اور کچھ قیدیوں کے ساتھ پانی بھرنے اور قریبی کیاریوں میں ڈالنے پر لگا دیا۔ یہ صبح 6 بجے کا وقت تھا۔ 6 بجے سے لے کے 11 بجے تک میں گرتا پڑتا پانی کے بھاری ڈول اٹھاتا رہا۔ پھر 11 بجے ہم سب کو کھانا دیا گیا، وہی بد مزہ برا کھانا۔ اس عرصے میں نے کئی بار کوشش کی کہ پانی سے بھرا ہوا ڈول اپنے جسم پر ڈال لوں، مگر اس میں کامیاب نہ ہوا، اس لیے کہ وہ ڈنڈا بردار ہم سب قیدیوں کے سر پر سوار تھا۔ اس دن بھی مجھے نہانے کا موقع نہیں ملا، لیکن دوسرے دن صبح ہی جب میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ اٹھا تو بیرک کا دروازہ کھلتے ہی کنویں کی طرف لپکا۔ بیرک سے کنویں تک کا فاصلہ میں نے انتہائی بےتابی اور بے صبری سے طے کیا۔ پھر میں نے یہ ضرورت بھی محسوس نہ کی کہ قمیض ہی اتار دیتا۔ میں نے پانی سے بھرا ڈول اپنے اوپر ڈال لیا۔ میرا سارا جسم پانی سے بھیگ گیا تھا۔ پھر دوسرا ڈول بھی میں نے اپنے اوپر اوندھا لیا۔
میری یہ حرکت دیکھ کر ایک دوسرا قیدی بھنا گیا۔ اب یہ دوسروں کو بھی نہانے دے گا کہ سب پانی اپنے اوپر ہی اوندھا لے گا، مگر میں اس کی بات سنی انسنی کر گیا۔ میرے لیے یہ لمحے انتہائی اہم اور پرمسرت تھے، جیسے ہی میں نے پانی کے ساتھ ہی اپنے سارے مصائب بہا دیے ہوں۔ دوسرے ہی لمحے میں حمزاد کو طلب کر چکا تھا۔ اس کے آتے ہی میں بولا، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں تم سے بچھڑ کر کن حالوں کو پہنچ گیا ہوں۔ مجھے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینا ہے۔ اب تم اس وقت تک میرے ساتھ رہو گے جب تک میں تمہیں جانے کی اجازت نہ دوں۔ میری بات سن کر حمزاد نے سر تسلیم خم کیا اور خاموشی سے سر جھکائے میرے حکم کا منتظر رہا۔ مجھے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوا کہ یقیناً اسے بھی میری حالت دیکھ کر دکھ ہوا ہے۔ مجھے کسی اندیکھے وجود سے باتیں کرتے دیکھ کر ایک قیدی نے ہنس کر دوسرے کو کونی ماری اور بولا، اندر والی بیرک میں رہ کر اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، ہوا سے باتیں کرنے لگا ہے۔ اسی وقت مجھے ڈنڈا بردار چوکیدار آتا دکھائی دیا۔ اس نے سب قیدیوں کو مخاطب کر کے کہا، ابے چلو بھی یا سارا دن یہیں خراب کرو گے، کام پر نہیں لگنا۔ اس کی بات سن کر قیدی جلدی جلدی اپنی بیرکوں کی طرف چلے جہاں برآمدے میں چائے بٹ رہی تھی، لیکن میں چوکیدار کی بات سے بے خبر جیلر اور رحیموں سے انتقام لینے کے بارے میں منصوبے بنا رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی جگہ کھڑا دیکھ کر ڈنڈا اٹھایا۔ کیوں بے، کیا بہرا ہے؟ میرے اشارے پر حمزاد نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر اس کے سر پہ اتنی زور سے رسید کیا کہ وہ چکرا کر زمین پر گر گیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ ایک قیدی نے گزرتے ہوئے جو چوکیدار کو زخمی حالت میں پڑے دیکھا تو وہ سمجھا یقیناً میں نے اس کا ڈنڈا چھین کر اس کے سر پر مارا ہے۔ چند ہی لمحوں میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ہر طرف یہی چرچا تھا کہ نئے قیدی نے چوکیدار کا سر پھاڑ دیا۔ میں اب وہاں سے چل کر بیرک کے برآمدے میں آ گیا جہاں دوسرے قیدی کھڑے چائے پی رہے تھے۔ زخمی چوکیدار بمشکل اٹھ کر جیلر کے کمرے کی طرف بھاگ لیا۔ تمام قیدی میرے آس پاس جمع تھے۔ ان میں سے کچھ کا خیال تھا کہ مجھے چوکیدار کے سر پھاڑنے کے جرم میں قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا۔ مجھے ان سب کے لہجے میں اپنے لیے احترام محسوس ہوا۔ وہ آپس میں میرے بارے میں طرح طرح کے تبصرے کر رہے تھے۔ کسی کا خیال تھا کہ میں بہت بڑا ڈاکو ہوں، کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید میں نے کئی قتل کیے ہیں، لیکن میں نے ان میں سے کسی بات کی نہ تو تائید کی اور نہ تردید، نہ ہی ان کے کسی بے تکے سوال کا جواب دیا۔ میں حمزاد کی طرف متوجہ ہو گیا جو کہہ رہا تھا، اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو ابھی یہاں سے نکال کر لے چلوں۔ نہیں، ابھی مجھے اس خبیث جیلر اور اس کے بے نتھے بیل رحیموں کو دیکھنا ہے۔ میں نے حمزاد کی بات کا جواب دیا۔ قیدی میری طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں ان سے ذرا الگ ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب پہلی مرتبہ مجھے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں کا خیال آیا جو مجھے چلنے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی اور جن کی آہنی گرفت نے مجھے جسمانی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد قیدیوں نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میری آہنی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر میرے قدموں میں پڑی تھی، جنہیں ٹھوکر مار کر میں نے برآمدے سے نیچے گرا دیا۔ اسی وقت میری نظر جیلر رحیموں اور 3-4 ڈنڈے بردار چوکیداروں پر پڑی جو بیرک سے اب چند قدم کے فاصلے پر رہ گئے تھے۔ جیلر کے چہرے پر انتہائی غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کا چقندر جیسا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے، میں حمزاد کو اشارہ کر چکا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے بیرک کے سامنے ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز تماشا شروع ہو چکا تھا۔ چوکیداروں کے ڈنڈے ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ ان میں سے ایک اوندھے منہ گرا، یہ رحیموں تھا۔ اس کے گرتے ہی میں نے حمزاد کو اشارہ کیا کہ یہی ہے۔
حمزاد نے میرے اشارے پر رحیموں کے تلووں پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ جب دوسرے چوکیداروں نے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا کہ ڈنڈا خود بخود فضا میں بلند ہو کر رحیموں کی مرمت کر رہا ہے، تو وہ جیلر کے روکنے کے باوجود بھی بھوت بھوت کہتے ہوئے بھاگ نکلے، مگر جیلر اپنی جگہ کھڑا حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دوسرے تمام قیدی بھی سہمے کھڑے تھے۔ اچانک نہ جانے جیلر کو کیا سوجی، وہ تیزی سے اپنا رول لہراتا ہوا میری طرف بڑھا، لیکن مجھ تک پہنچنے سے پہلے حمزاد اس کے ہاتھ سے رول چھین چکا تھا اور خود جیلر کے رول نے اس کی پٹائی شروع کر دی تھی۔ جیلر بار بار رول پکڑنے کی کوشش کرتا، مگر رول اس کے ہاتھ میں نہ آتا۔ کئی بار رول اس کی پیٹھ پر پڑا اور وہ تڑپ اٹھا۔ وہ بری طرح گالیاں بک رہا تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر اس عرصے میں رحیموں بھی کھسک لیا۔ اب حمزاد کے لیے صرف جیلر بچا تھا، جس کا پٹتے پٹتے برا حال ہو گیا تھا۔ اچانک اس کے حواس بھی جواب دے گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا، مگر کچھ ہی دور چل کر اوندھے منہ گر گیا۔ گرنے سے اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس کے گرتے ہی حمزاد نے میرے حکم پر اس کے تلووں کو نشانہ بنایا۔ وہ تڑپتا رہا اور پٹتا رہا۔ آخرکار وہ بری طرح چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ۔ تمام قیدی دائرے کی صورت میں اس کے چاروں طرف حیرت زدہ کھڑے اسے پٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھ گئے تھے کہ اس معاملے کا تعلق میری ذات سے ہے اور معاملہ یقیناً پراسرار ہے، اس لیے وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ان کا خوف تھا یا عقیدت، میں نہیں کہہ سکتا۔ جب پٹتے پٹتے جیلر لہو لہان ہو گیا اور چلتے چلتے اس کی آواز بیٹھنے لگی، تو میں نے حمزاد کو رکنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ کر جیلر سے مخاطب ہوا، کیوں، کیسے مزاج ہیں خان؟ طبیعت درست ہوئی یا ابھی اور؟ میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر زمین پر پڑے ہوئے زخمی جیلر کا ہاتھ پکڑا۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھا۔ جاؤ، تمہارے لیے آج اتنا ہی سبق کافی ہے، اپنی مرم پٹی کراؤ۔ پھر میں قیدیوں کی طرف پلٹ کر بولا، آج کام کی چھٹی، کوئی کام نہیں کرے گا۔ میرا یہ جملہ سن کر جیسے انہیں ہوش آ گیا۔ ان میں سے 3-4 تندرست و توانا قیدیوں نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ جیلر لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف سر جھکائے چلا جا رہا تھا، جیسے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکا ہے، جیسے وہ اس جیل کا جیلر ہی نہ ہو۔ انہیں میرا نام نہیں معلوم تھا، اس لیے نیا ساتھی زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کندھوں پر بٹھائے بٹھائے ساری جیل کا چکر لگا لیا۔ جیل کی پولیس اور چوکیدار نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ جیل پر اب پوری طرح قیدیوں کا قبضہ تھا۔ حمزاد اب بھی میرے ہمراہ تھا۔ اچانک اس نے مجھے مخاطب کیا، جیلر نے پولیس چیف کو مطلع کیا ہے کہ قیدیوں نے بغاوت کر دی ہے۔ وہاں سے پولیس کی ایک بھاری نفری جیل کی طرف روانہ کر دی گئی ہے، اس لیے آپ قیدیوں کو پرامن رہنے کی تلقین کریں اور حالات کو مزید بگڑنے نہ دیں۔ میں نے اس کی بات سن کر قیدیوں کو اس نئی اطلاع سے آگاہ کیا اور کہا، آپ لوگ قطعی نہ گھبرائیں، میں ابھی خود جا کر جیلر سے بات کرتا ہوں، لیکن آپ سب قطعی پرامن رہیں گے اور اس وقت تک پولیس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے جب تک میں نہ کہوں۔ ان سب نے میری تائید کی اور میں وہاں سے سیدھا حمزاد کے ہمراہ جیلر کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیلر اب تک زخمی حالت میں اپنے کمرے میں تنہا ٹہل رہا تھا۔ میں نے اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دیکھا، اس نے جیل کی تمام پولیس اور چوکیداروں کو جیل کے بڑے دروازے پر متعین کر دیا ہے۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اچھل پڑا، جیسے اسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ میں نے اسے مخاطب کیا، خان صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے پولیس چیف سے مدد مانگی ہے اور پولیس کی ایک بھاری تعداد یہاں آنے والی ہے، لیکن اگر انہوں نے قیدیوں کو چھیڑا یا کوئی نازیبا حرکت کی تو حالات کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔
دوسری صورت میں آپ کے اور ہم سب کے لیے بہتر اور مصلحت یہ ہے کہ آپ اگر اس پر آمادہ ہو جائیں تو یہ سبھی کے لیے سود مند ہوگا۔ کان کھول کر سن لیجئے، قیدی آج کام نہیں کریں گے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ آپ کا اور آپ کے ہرکاروں کا بیجا ظلم و ستم اور غیر انسانی سلوک برداشت نہیں کریں گے۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ وہ آپ کا یہ غلیظ اور بدمزہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ انہیں عمدہ اور اچھا کھانا فراہم کیا جانا چاہیے۔ میں کہتا رہا اور جیلر خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ اگر آپ نے میری باتیں نہ مانی تو نہ صرف آپ کے ساتھ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا بلکہ پولیس کو بھی اس بدسلوکی کا مزہ چکھا دیا جائے گا۔ آپ دیکھ ہی چکے ہیں، مجھے خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ پولیس والے خود بخود پٹنے لگے، ان کے ہتھیار خود انہی کے خلاف استعمال ہوئے۔ بولیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے جیلر کی طرف دیکھا۔ کیا تمام قیدی حسب معمول کل سے کام کرنے لگیں گے؟ جیلر کے سوال میں بے بسی تھی۔ ہاں، مگر اسی صورت میں جبکہ میرے تمام مطالبات تسلیم کر لیے جائیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے تمہاری شرائط منظور ہیں، جیلر نے کہا، مگر کھانے کے بارے میں کوئی عملی قدم فوراً نہیں اٹھایا جا سکتا، اس میں 2-3 دن لگیں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک قیدیوں کو کھانا سپلائی ہی نہ کیا جائے۔ میری بات سن کر جیلر چکرا گیا۔ تو کیا سارے قیدی 3 دن تک بھوکے رہیں گے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ نہیں، انہیں بہترین کھانا فراہم کیا جائے گا جس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ آپ اس سلسلے میں فکر چھوڑ دیں، میں نے جواب دیا۔ جیلر حیرت سے میری صورت دیکھ رہا تھا۔ میں نے چلتے ہوئے کہا، تو پھر میں مطمئن رہوں؟ ہاں، جیلر کے لہجے میں بے بسی تھی۔